आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं अपने वीलॉग के आगाज़ पे आप सब पर सलामती हो का जुमला इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अक्सर औक़ात मुझे बाज़ लोगों की जानिब से कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात की जाती है कि इससे सही किस्म की खुशबू नहीं आती। इससे गलत सी वाइब्स आती हैं, और कुछ लोग तो ये भी लिख देते हैं कि इससे हमें ये लगता है कि कोई ईसाई हमसे मुखातिब है, कोई मुसलमान नहीं है। अगर इसी को ही तौजी बनाना है तो फिर कुरान पाक जो है, कुरान पाक यूरोपियन कंट्रीज में जो पढ़ा जाता है वो इंग्लिश ज़ुबान के अंदर पढ़ा जाता है, ताकि वो समझ सकें और उसका तर्जुमा समझते हुए उसके ऊपर अमल कर सकें। अब सऊदी अरब में देखिए, हरम शरीफ के अंदर लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर सर रख के सो भी जाते हैं। वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसकी तकलीद करते हैं। हमारे यहाँ नहीं कि ऊंची जगह पे रख के सिर्फ चूमा जा सके। आप अरबी आला व अरफा ज़बान है, आप उस ज़ुबान के तहत समझ के अगर पढ़ें तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की इतनी ज़हनियत नहीं है या इतनी अप्रोच नहीं है कि वो अरबी ज़ुबान का सही तरीके से तर्जुमा कर सके और उसे समझ सके, तो उसके लिए उर्दू भी पढ़ना पड़ेगी, ताकि आप उस ज़ुबान को समझ सकें कि अरबी के अंदर जो लिखा हुआ है, तफ़सीर उसके बारे में क्या कहती है, तर्जुमा उसके बारे में क्या कहता है। तभी आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं। बसूरत दीगर तो फिर वही मंजरनामा होगा कि अरबी के अंदर कोई भी तहरीर लिखी होगी और आप उसे समझेंगे कि ये मुकद्दस तहरीर है, तो उनकी आम जुबान भी है। सऊदी अरब, कतर, ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं, वहां पर अरबी आम जुबान के तौर पे, कौमी जुबान के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो वो जो उर्फ़ आम के अंदर बात करते हैं, जो नॉर्मल हालात के ऊपर बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मुकद्दस कलिमात ही हों। तो इसलिए समझने और उसको देखने और परखने की जरूरत है। बसूरत दीगर इसके ऊपर हंगामा खड़ा करना बहुत मुश्किल नहीं होता, इंतहाई आसान होता है। जिस तरीके से इफ्तिखार आरिफ साहब का लिखा हुआ है, शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूं उसी खाक से खौफ आता है। शक्ल बनने नहीं पाती कि बिगड़ जाती है, नई मट्टी को नए चाक से खौफ आता है। आग जब आग से मिलती है तो लौ देती है, खाक को खाक की पोशाक से खौफ आता है। कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलमे अफलाक से खौफ आता है। रहमते सैयदे लौलाक पे कामिल ईमा, उम्मते सैयदे लौलाक से खौफ आता है। मैं अमूमन इन इश्यूज के ऊपर बात करने से गुरेज करता हूं, लेकिन जब माशरती तौर पे कोई बिगाड़ देखने में आए तो फिर उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। इतवार की दोपहर को लाहौर के इचरा बाजार में अपने शौहर के साथ शॉपिंग के लिए आने वाली एक खातून के लिबास के डिजाइन के ऊपर अरबी हरूफ में चंद अल्फाज लिखे हुए थे, जिस पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से खातून पे ये इल्जाम आयद किया गया कि उसने मुबैना तौर पे कुरानी आयात के प्रिंट वाला लिबास जेब तन करके तौहीन मजहब की है। जिसके बाद इचरा बाजार में लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। मुश्तइल हुजूम ने खातून और उसके शौहर को हिरासा करना शुरू कर दिया। सूरत हाल बिगड़ी, जिस पर खातून की जानिब से लाहौर पुलिस को मदद के लिए इतला दी गई, जिस पर खातून एएसपी हैं गुलबर्ग की सैयदा शहरबानो नकवी, वो फौरन मौके पे पहुंची और सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकते हुए मकामी उलमाए दीन की मदद से न सिर्फ मुश्तइल हुजूम के साथ मामला फहमी करते हुए उनके मजहबी जज्बात को काबू में लाए, बल्कि मजकूरा खातून को भी उनके दरमियान से बाहिफाजत निकालने में वो कामयाब हुई। और कल की रात जो थी वो शब बारात की रात थी, जब आपने अपनी गलतियों के कफारे के लिए तौबा करनी थी। और उस वक्त का मंजरनामा ये था कि रात शुरू होने से पहले, इस वाक़े के फ़ौरन बाद, खातून के मुश्तइल हुजूम के दरमियान के मुतअद्दिद वीडियोस, तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी। एक वीडियो के अंदर उस खातून को अपने शौहर के साथ एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठे देखा जा सकता है, जबकि हुजूम में से एक शख्स उस पर मुबैना तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद करता है और वो खातून इंतहाई परेशान की आलम में अपना चेहरा छुपा रही होती है और वो कहता है, खड़े हो जाओ, तुमने जो लिबास पहन रखा है इससे तुम बैठ भी नहीं सकती। खातून पुलिस ऑफिसर एएसपी शहरबानो नकवी की जानिब से मुश्तइल हुजूम की बात करते हुए की भी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर है, आपने देखी होंगी, जिनमें वो हुजूम को ये यकीन दिलाते देखी जा रही हैं कि अगर खातून की जानिब से तौहीन मजहब का कोई इर्तिकाब किया गया है तो वो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेंगी। उसके साथ साथ वो बाजार में मौजूद हुजूम के दरमियान से खातून को निकाब और बुरके में बाहिफाजत निकालते हुए भी देखी जा सकती हैं। उस लिबास के ऊपर लिखा क्या है और जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और ये लिबास कहां का है? क्या पाकिस्तान का है? पाकिस्तान में किसी ने बनाया है? या फिर ये सऊदी अरब की कोई फैक्ट्री है जहां से ये बना हुआ है?
اس واقعے کی اب تک کوئی پولیس ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. دونوں فریقین کی جانب سے معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا گیا، لیکن جس طریقے سے حل کیا گیا اس کے اوپر بھی مجھے اعتراض ہے. اچھرا بازار سے خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچا کے لانے والی جو بہادر خاتون پولیس آفیسر اے ایس پی شہربانو نقوی ہیں، انہوں نے اس واقعے کے متعلق یہ بتایا ہے کہ دوپہر کو 1 سے 1:30 بجے کے قریب ہمیں ایک کال موصول ہوتی ہے. یہ پہلا اشارہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے. کال کے اندر کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ بازار میں ایک عورت نے توہین رسالت کی ہے. توہین مذہب بھی نہیں بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہ توہین رسالت کی ہے. اس کے کرتے کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں پہ جمع ہیں تو آپ کو فوری طور پہ وہاں پہ آنا چاہیے. یہ ہجوم کی طرف سے کال کی گئی تھی، یعنی ہجوم کے اندر کوئی شہری ہوگا جس نے یہ کال کی. انہوں نے کہا یہ علاقے میں یہ خبر تیزی سے پھیلی، 5-10 منٹ میں ہی ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، صورتحال خراب ہوئی. ہم جب وہاں پہ پہنچے تو ہم آسانی سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پہ وہ خاتون موجود تھی. اس علاقے تک پہنچنے کے لیے ہمیں 400 سے 600 میٹر پیدل چلنا پڑا. وہ کہتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس وقت تقریباً 2 سے 300 لوگ جو ہیں وہ اس ہوٹل کے باہر موجود تھے جہاں کے اندر وہ خاتون دبکی سہمی ہوئی بیٹھی تھی. انہوں نے کہا اس وقت تک در حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ قمیص کے اوپر لکھا کیا ہوا. ایسے میں ہمارا جو سب سے اہم کام تھا اس خاتون کو علاقے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا تھا تاکہ ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. شہربانو نقوی کہتی ہیں کہ ہمیں بات کرنا پڑی ہے لوگوں سے. ہم نے لوگوں سے بات کر کے جو خاتون تھی اسے ہمارے ساتھ جانے کے لیے کہا، یقین دلایا کہ اگر وہ جرم کی مرتکب ہے تو قانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی، لیکن آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. پھر وہ خاتون کو بہادری سے ہجوم کے درمیان سے بحفاظت نکالتی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اس وقت چیخ کر ہجوم کو قائل نہ کرتی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریں گے تو حالات مزید بدتر ہو جاتے ہیں. وہ ایک ایسا وقت تھا جب سب کچھ ہمارے حق میں ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. مملکت خداداد پاکستان کے اندر توہین مذہب کے الزامات نئے نہیں ہیں، ماضی میں بھی لگتے آئے ہیں. ہمیں مسالک میں تقسیم کیا گیا. 2 ہفتے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا اور یہ شہربانو نقوی صاحبہ کا کہنا ہے. وہ کہتی ہیں ایک اور 1.5 ماہ قبل بھی ہوا تھا. ہم اس طرح کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو ختم کرنے کے قابل ہیں اور ختم کیا جا سکتا ہے. ان واقعات کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے دونوں طرف سے لوگوں کو. وہ جو خاص انٹینشنز کے ذریعے ان چیزوں کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور وہ جو لا علمی میں اس کو ہوا دے بیٹھتے ہیں. یہاں سے اس عورت کو نکالنا یہ کافی نہیں تھا، کیونکہ شہربانو نقوی یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسے کئی واقعات موجود تھے جب پولیس کسی شخص کو ہجوم سے بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئی لیکن بعد میں لوگوں نے پولیس اسٹیشن پہ دھاوا بول دیا، ملزم کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا. اس لیے سوشل میڈیا پہ اس واقعے کے وائرل ہو جانے کے بعد شہربانو نقوی ایک ویڈیو میں منظر عام پہ آتی ہیں جس میں وہ اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج اچھرا بازار میں ایک خاتون جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس پہ عربی زبان کے کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے سمجھا کہ یہ کچھ مذہبی کلمات ہیں اور اس تناظر کے اندر اس معاملے نے ایک غلط فہمی کو جنم دیا. لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. اس ویڈیو بیان میں ان کے ساتھ وہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہے جو خاتون متاثرہ خاتون ہے. پھر کچھ مقامی مذہبی علماء بھی اسی ویڈیو کے اندر تھے، جن میں سے ایک مذہبی عالم نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم نے قمیص پہ پرنٹ ہوئے حروف کو دیکھا ہے، وہ عربی حروف ہیں لیکن وہ عام الفاظ تھے. یہ بیٹی نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گی، جس کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا. انہیں معاف کر دیا گیا. یہ عربی حروف ہیں لیکن عام الفاظ ہیں اور انہیں معاف کر دیا گیا. وہ خاتون پھر اس کے اندر یہ کہتی ہے کہ میں اچھرا بازار شاپنگ کے لیے گئی تھی، میں نے جو کرتا پہنا تھا وہ ڈیزائن سمجھ کے لیا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ اس پر ایسے الفاظ ہیں جنہیں لوگ جو ہیں وہ عربی سمجھیں گے. میری ایسی کوئی نیت نہیں. عربی سمجھیں گے نہیں، عربی تھی لیکن لکھا کیا تھا یہ اصل سوال ہے نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوا یہ لا علمی میں ہوا ہے. میں مسلمان ہوں، کبھی توہین مذہب یا توہین رسالت کے متعلق سوچ نہیں سکتی. میں اہل سنت گھرانے سے ہوں. یہ سب لا علمی میں ہوا ہے. میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. ایک خاتون کو غلط فہمی کی بنا پہ مشتعل ہجوم کے درمیان سے بہادری سے نکالنے پہ پنجاب پولیس نے بھی خاتون اے ایس پی سیدہ شہربانو نقوی کو سرکاری اعزاز سے نوازنے کی سفارش کی ہے. بنتا ہے. انہوں نے جس طریقے سے بہادری کے ساتھ وہاں سے اس خاتون کو نکالا ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں انہوں نے ایک بیان اس ضمن کے اندر یہ دیا ہے کہ لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی جو صورتحال تھی، ناخوشگوار صورتحال، اس کی دوران اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے خاتون شہری کو مشتعل ہجوم سے نکالنا اور پھر اسے تھانے تک پہنچانا،
یہ ایس ڈی پی او گلبگ لاہور، اے ایس پی شہربانو نقوی کو پنجاب پولیس کی طرف سے بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پہ قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازنے کے لیے حکومت پاکستان کو سفارشات بھجوائی جا رہی ہیں۔ کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے مذہبی منافرت یا ذہنیت میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ توہین مذہب کے الزام پہ ہراساں کی جانے والی خاتون نے جو لباس پہن رکھا تھا نا، اس کے متعلق سوشل میڈیا صارفین نے مختلف اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں۔ آپ مختلف لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ سعودی عرب کا ایک شالک ریاض نامی خواتین کے کپڑوں کا ایک برانڈ ہے، جہاں اس طرح کے عربی الفاظ والے کپڑوں کے ڈیزائن عام ہیں۔ خاتون نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر عربی حروف میں حلوہ لفظ ٹرینڈ تھا، جسے آپ اردو کے اندر حلوہ سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں حلوہ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں حسین، خوبصورت، میٹھے۔ یہ تین اس کے معنی۔ تو کیا اس سے وہ جرم کی مرتکب ہوئی ہے؟ کیا یہ ہماری ذہنیت ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، خامیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مولانا طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان علماء کونسل لاہور اچھرا میں خاتون کے لباس پر عربی کے الفاظ کی وجہ سے اس کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کرتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ معافی تو ہراساں کرنے والوں کو مانگنی چاہیے، آپ اس متاثرہ خاتون سے معافی منگوا رہے ہیں۔ ہم کب تبدیل ہوں گے؟ ہماری ذہنیت کب تبدیل ہوگی؟ چیزوں کو سمجھیں گے کیسے؟ ہر جگہ پہ کیڑے نکالنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ معاشرے کی اصلاح کس طریقے سے ہوگی، معاشرے کی اصلاح کس طریقے سے ہوگی، معاشرہ بہتری کی طرف کیسے گامزن ہوگا۔ ہجوم میں بٹنا مشکل نہیں ہوتا، معاشرہ بننا مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل میں لوگ بڑی آسانی سے جی رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔